بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان ذو النورین، دو نوروں والا عثمان کیا کیا شان رکھتا ہے۔ آؤ آج میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کی تعلیمات میں عثمان کس مقام پر کھڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں انسانوں کو بتایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ دنیا میں کوئی غلام نہ رہے اور دنیا میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ یہ بات قرآن کریم نے اپنے حسن کے طور پر، اپنے کمال کے طور پر بیان کر دی۔ اب اس کمال کی روشنی میں جب ہم نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کو، اس پیارے کو، یعنی قرآن کو جمع کرنے والے عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو اس میدان میں بھی آپ کس بلندی پر کھڑے ہیں ذرا سوچئے۔ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ غلامی کا خاتمہ کیا جائے، روز ایک غلام خرید کر آزاد کر۔ اللہ اکبر۔ پھر جمعہ کے دن باقی دنوں میں جتنے آزاد کیے تھے اتنی تعداد میں خرید کر آزاد کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی آپ کو ان جنتی 10 صحابہ میں شامل نہیں فرمایا۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ پوری زندگی غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور ایک مرتبہ تو اتنا خوبصورت موقع آیا، اور آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان ذو النورین اور سیدہ ام کلثوم کتنی خوبصورت جوڑی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تحائف آتے تو اپنی ازواج مطہرات اور اپنی شہزادیوں کو بھی بھیجتے رہتے، اور ایک مرتبہ جب آپ نے سیدنا حضرت اسامہ بن زید، یعنی اپنے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، پیارے پوتے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو کچھ تحائف دے کر اس جوڑی کے پاس بھیجا، اور جب وہ واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ، میرے عثمان اور میری ام کلثوم کو دیکھا؟ تمہیں زمین پر کہیں ایسی جوڑی نظر آئی؟ تم نے اس حسن و جمال کے پیکروں کو دیکھا، ان جیسا کوئی اور تمہیں نظر آیا؟ اللہ اکبر۔ ایک دن اس پیاری جوڑی نے کہا کہ کیوں نہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں، ان سے عرض کریں کہ وہ ہمارے گھر قدم رنجہ فرمائیں، ہمارے پاس آ کر ہمارے سامنے ہم سے کچھ کھائیں پئیں۔ حضور علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ اب عالم دیکھیے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے داماد کے گھر، اس داماد کے گھر جس سے اتنے خوش ہیں کہ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد ایک فوت ہوتی جاتی تو میں عثمان کو دیتا چلا جاتا۔ آج عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر چلے ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قدم مبارک گنتے آ رہے۔ اب جتنے قدم چل کر اللہ کا نبی عثمان کے گھر آیا اور دعوت کے بعد تشریف لے گئے، تو اتنے قدموں کے برابر عثمان نے غلام خرید کر اس خوشی میں آزاد کر دیے کہ آج میرا گھر بقعہ نور بنا، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر رونق فروز ہوئے۔ یہ تو تھی غلامی سے دوری، غلامی کو ختم کرنے کا، اور جہاں تک اللہ کے بھوکے بندوں کو کھلانے کا، ایسی شاندار مثالیں ہیں کہ بیان کرنے کے لیے نہ تو کتابیں اس کو سہار سکتی ہیں، نہ انسان کی زبان اس کا حق ادا کر سکتی ہے۔ اس ضمن میں انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پر آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔